بعض اوقات آدمی رکھ تو کسی اور علاقے میں رہا ہوتا ہے جی اور سفر کر کے بعض اوقات ملک بدل جاتا ہے، بعض اوقات شہر بدل جاتا ہے، جی طلوع اور غروب کے اوقات بدل جاتے ہیں. بالکل. تو اس صورت میں ہم قرآن و حدیث کو دیکھیں گے تو احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سورج کے غروب ہونے پر ہی ہم نے افطار کرنا ہے. صحیح. تو جب حدیث میں آ گیا کہ جب سورج غروب ہو جائے اور رات ادھر سے آ جائے جی جی تو آپ کے غروب کا وقت ہو گیا، جی آپ کے افطار کا وقت ہو گیا. جی بالکل. اس سے دو باتیں واضح ہو رہی ہیں. ایک تو بات یہ کہ اتم الصیام الی اللیل، جی جی جو جان بوجھ کر بعض لوگ روزے کو لیٹ افطار کرتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں جی قرآن مجید میں لیل کا لفظ آیا ہے، تو حدیث میں غروب آفتاب کے ساتھ ہی بتایا کہ لیل شروع ہو گئی ہے. لیل کی وضاحت لیل کر کی دی. وضاحت غروب آفتاب ہے. صحیح. تو لہذا غروب آفتاب کے ساتھ ہی روزہ افطار کرنا ہے، چاہے اس کے 2 گھنٹے بڑھ جائیں، 1 گھنٹہ بڑھ جائے، جہاں پہنچ رہا ہے. کم بھی ہو سکتا ہے. کم بھی ہو سکتا ہے. جی جہاں پہنچ رہا ہے وہاں کا جب غروب ہوگا تو یہ آدمی افطار کر دے گا تو اس کا روزہ وہاں پر پورا ہو جائے گا. لیکن کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے جی وہاں پر تو 22 گھنٹے کا دن ہوتا ہے جی جی اور بعض جگہ پر اس سے بھی زیادہ، اور رات جو ہے نا گھنٹے 1.5 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی رات آتی ہے، جی 2 گھنٹے کی آتی ہے. تو وہ لوگ کیا اتنا لمبا روزہ رکھیں گے؟ جی ہاں، ان لوگوں کے لیے یہی بات ہے کہ وہ لمبی مشقت اٹھائیں گے تو انشاءاللہ اجر بھی اچھا پائیں گے. بالکل. اس حوالے سے ان کے لیے وہی روزہ رکھنا ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک. صحیح. جو ہی فجر صادق ہو جائے کھانا پینا بند، جی اور جو غروب آفتاب ہوگا وہ افطاری کریں گے. ہاں ایسے علاقے ہیں کہ جن میں 6 ماہ سورج غروب نہیں ہوتا، جی 6 ماہ راتیں رہتی ہیں. بالکل. وہ لوگ کسی ایک مرکز کو اپنی بنیاد بنا کے اس کے اوقات کے ساتھ چلیں گے، وہاں پر کتنے گھنٹے کا روزہ ہے اس لحاظ سے اپنے سحری افطار کر لیں گے. اپنے کسی قریبی ملک کو ہاں دیکھ لیں. جی، قریبی ملک کو دیکھ لیں یا پھر ام القریٰ مکہ کو بنیاد بنا لیں. صحیح. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے کسی کو بنیاد تو بنانا ہے جی جی تو وہ کسی مرکز کو بنیاد بنا لیں.